أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ معزز سامعین، الحمد للہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہو وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس دنیا میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، اپنی رنگینیوں کی طرف، اپنی نمائش کی طرف، اپنے حسن کی طرف کھینچتی ہے اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہے، تو اگر ہم اس کو ذرا گہرے انداز میں دیکھتے ہیں، اگر اس کو جھانک کر ہم دیکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ رب العزت ہی کی قدرت ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور صناع کی ہوتی ہیں، یعنی اس نقش کی جو تعریف ہوتی ہے یہ دراصل اس نقش کے بنانے والی ذات کی تعریف ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے لیے ہی دنیا کی تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ اب دوسری بات سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے اللہ نے یہاں پر یہ لفظ، یہ کلمہ لائے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کے ضمن میں، اس کے ماتحت میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مخلوق کی جو پرستش کی جاتی ہے، کہ لوگوں کی جو پرستش کی جاتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے اس جملے سے ختم کر دیا ہے، اور اللہ نے اس پہلے جملے ہی سے توحید کی تعلیم دی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی تعریف کی ذات ہے، تعریف کی جانے والی ذات کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اور اس مختصر سے جملے کے بعد میں یعنی الحمدللہ کے بعد میں اللہ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ اور یہ لفظ یعنی لفظ رب صرف اللہ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی بھی مخلوق کو بغیر اضافت کے صرف رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، لفظ رب کے بعد میں ہے العالمین۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں دنیا کی تمام اجناس، دنیا میں جتنی بھی طرح کے جنسیں ہیں یہ سب اس لفظ کے اندر شامل ہیں، جیسے آسمان ہے، چاند سورج ہے، تمام ستارے ہیں، ہوا اور فضا ہے، برق و باراں ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، زمین ہے، اور اس کے اندر اور اس کے اوپر رہنے والے تمام طرح کے مخلوقات، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، نباتات میں سے ہو یا جمادات میں سے ہو، سب اس لفظ کے اندر داخل ہیں۔ تو رب العالمین کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت
تمام کائنات کی جتنی بھی جنسیں ہیں ان سب کی اللہ رب العزت ہی تربیت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسا یہ دنیا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم لوگ بستے ہیں، اور اس کے اندر نظام شمسی چلتا ہے، نظام قمری چلتا ہے، برق و باران زمین کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ چاند سورج وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب ایک عالم ہیں، اور اس جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی یعنی ختم نہ ہونے والا ایک خلا ہے، یعنی ایک دم مکمل خالی حصہ ہے، خلا ہے، خلا کا وجود ہے۔ اور یہ آگے حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلائل عقلیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس عالم کے باہر ایک لامتناہی خلا موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح، جیسے ہم جس عالم کو دیکھتے ہیں جس میں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم اللہ نے بنائے رکھے ہوں۔ اور اگر ہم نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک عالم کے اندر کتنی ساری اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، چاند سورج کتنے بڑے بڑے یہ اللہ کے مخلوق ہیں، سمندری جانور ہیں، بری جانور ہیں، بحری جانور ہیں، درختوں میں رہنے والے، فضا میں اڑنے والے، انسانی اعتبار سے لاکھوں کروڑوں مخلوقات صرف اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر ایک چیز کو ہم اٹھا لیں، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين، کہ اس میں اللہ رب العزت اس آیت میں آسمان کی بناوٹ کو ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بغیر کسی نقص کے اللہ نے بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے شریک حضرت عباس بن انس بن عامر سلمی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، جس ذات نے مجھ پر وحی اتاری ہے اس نے مجھے فصیح عربی زبان کے ساتھ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہر مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان، اتنے مضبوط جو آسمان اللہ نے بنائے ہیں، یہ کیسے بنائے ہیں اور کیوں بنائے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے پہلے آسمان کو پیدا کیا تو اس کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور اس میں شدید پہرا اور شہاب لگا دیے۔ اس میں رہنے والے فرشتے 2 3 اور 4 پروں والے ہیں، جن کی شکلیں بیل کی سی ہیں، اور یہ تعداد میں ستاروں کے برابر ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر رہنے والے فرشتے مقدار میں بارش کے قطرات کے برابر ہیں، یعنی جتنے بارش کے قطرات ہوتے ہیں اتنے فرشتے دوسرے آسمان پر رہتے ہیں، اور وہ شکل و صورت میں عقاب جیسے ہوتے ہیں، نہ تو وہ اکتاتے ہیں نہ کوتاہی کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان کے رہنے والے فرشتے ریت کے ذرات کی تعداد ہیں، جیسے ریت کی ذرات کی کوئی تعداد نہیں ہوتی ہے، ایسی تعداد میں وہاں پر تیسرے آسمان پر فرشتے رہتے ہیں جو انسان کی شکل میں رہتے ہیں۔ چوتھے آسمان کے بارے میں فرمایا کہ چوتھے آسمان کے فرشتوں کی تعداد درختوں کے رنگوں کے برابر ہے، جو اللہ کے سامنے ہمیشہ صف بستہ رہتے ہیں، صف باندھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے کندھے باہمی ملے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی شکلیں حور عین کی طرح ہیں،
اور ان فرشتوں میں سے کوئی ایک رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی تسبیحات کرنے کی وجہ سے، اللہ کی تقدیس بیان کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین تک کے مابین کو روشن کر رہے ہیں، مگر ان روشنیوں کو انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں آسمان کے فرشتوں کی تعداد تمام مخلوقات کی تعداد سے دگنی ہے، کہ ان کی صورتیں گدھ کی ہیں، ان میں سے کچھ کرام بررہ مکرم نیک ہیں، اور کچھ احکام وحی لکھنے والے علماء ہیں۔ جب یہ تکبیر کہتے ہیں تو ان اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے عرش کانپ اٹھتا ہے، چونکہ یہ اللہ سے ڈرے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے قہر سے ڈرے رہتے ہیں، تو ایسی حالت میں جب وہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو گویا عرش کانپ اٹھتا ہے اور فرشتوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کا ایک پر آسمان اور زمین کی درمیانی خالی جگہ کو، فضا کو پر کر سکتا ہے۔ اور آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6واں آسمان اللہ کا غالب آنے والا لشکر ہے، اور اس کا سب سے بڑا لشکر ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان فرشتوں میں سے کسی ایک کو حکم دے دے کہ آسمانوں اور زمین کو اپنے ایک ہی پر سے اکھیڑ دے تو وہ اکھیڑ سکتا ہے، اور یہ شکلوں میں نشان زدہ گھوڑوں کی طرح ہیں۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں آسمان میں رہنے والے مقرب فرشتے ہیں، جو اعمال کو اعمال ناموں میں سے اٹھاتے ہیں اور میزان کو جھکاتے ہیں۔ ان فرشتوں کے اوپر عرش کو اٹھانے والے کروبیون فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ہر فرشتے کا جوڑ 40,000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ بس اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، جزا و سزا کا مالک ہے، مخلوق کا خالق ہے، رب العالمین ہے۔ تو اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایک چھوٹے سے عالم کی یہ کیفیت ہے، تو اگر اس طرح کے ہزاروں عالم ہوں تو واقعتاً اللہ رب العزت کا یہ مضبوط ایسا نظام ہے جو ہماری عقلوں کو حیران کرنے والا ہے۔ تو الغرض رب العالمین سے پہلے جو اللہ نے الحمدللہ کہا ہے، یہ گویا کہ رب العالمین الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت کرنا اور اس کو بنانا اور اس کی پرورش کرنا صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ چکا ہے۔